کو بھول جاتے ہیں، وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے، پرندوں نے اترنا ہے. بالکل وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آخرت میں جگہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تو دعا ہی نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے، اس کی بخشش مانگی ہے، کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے، کچھ بھی مانگا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا، قبول ہے یا نا قبول ہے. ناقبول ایسے ہی ہے. اچھا اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی، کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے، آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے، سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے، سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی، تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے، وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے، وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے، وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس ہے، یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا، میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں، تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے، ان کی انکوائری کرنے کی بجائے، ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے، الٹا پریشان الٹا ہوتا ہے. پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا، میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا، مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. بند کیے لے. سیریسلی آئی واز گوئنگ ویری فائن. اس نے میرا بی پی نیچے گرایا، ٹھیک ہے، مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا، میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتا ہے کیا؟ صبر کا، تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں، کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چلاکی تو ہوتی ہے. تو پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے لکھے طریقے سے رزق ڈھونڈ لے، پھر ایک کم پڑھا لکھا ہے وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا اپنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں. رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل الگ چیز ہے. ہاں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور آتا بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش اس طرف کی یا رزق اس وجہ سے یہاں سے نکل آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے. کوئی بات نہیں، آدمی اس کی توجہ تو تراشتا ہی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے. اب اللہ نے آپ کی جاب نکال دی پیچھے سے، آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے، اللہ نے آپ کی جاب ختم کر دی. کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے، اس کا رزلٹ آ گیا، یہ آپ فارغ ہو گئے. اب آدمی کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتا، آدمی اس کو سائنس سمجھتا ہی نہیں ہے، آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے. جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے، کہ یہ مسئلہ بڑھ گیا. یہ تو یہ مجھے کیا کرتی ہے، دعا بھول گئی. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے، تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں، میں سو کے صبح اٹھوں رات کو تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے ہیں. بندے سارے اسی کے ہیں، بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے، کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. تو اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا، ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں، جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات،
نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مقدر کا نہیں ہے. آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈھل رہا ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہیں. لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کی نیت آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی تقدیر ہے. پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت، تدبیر اور تقدیر. تدبیر پہ ابھی تو ویڈیو کر کے ہٹنے جی ہیں. جی بالکل. اچھا، اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے، اس کا مطلب میری نیات میں ہے. لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا، کبھی مراقبے کروں گا، کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا، کبھی کچھ، کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا. وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے یا مجھے تحریک دیں گے یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے. وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے، میری دعا کی قبولیت کے لیے، جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، نیک ہو کے نہیں جاتے. اپنی کوشش سے جنت لے لو، پھر اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لو، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ تو نہ مانگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے، جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی ہے اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے، وہ بندے کی مرضی سے نہیں بولتا. وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں فارغ ہو گیا. اللہ نے کہا یار ایموشنل ہو گیا ہے، چھڈو پرے، ٹال دو. وہ اگلے دن بندہ پھر آ گیا، اگلے دن پھر آ گیا. وہ 2 سال اسی تڑپ میں لگا ہوا ہے. نہیں میں دوستی کرنی ہے، میں یار جان دے یار کی کر رہے کی کر لیں. ٹھیک ہے چھڈ پرے، میرے کو بڑے یار نے، تو رہن دے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں میں کرنا ہی کرنا، میں کرنا ہی کرنا. اب ڈپریس ہوئی، پھر آخر کار اللہ سیریس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے آدمی پہ. اے جن و انس، ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. آئی ول سی یو. جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو، اپنے کسی ماتحت کو جو مسلسل شرارتیں اور سرکشی کر رہا ہے، میں کسی کام میں بزی ہوں پروجیکٹ میں، تو میں اسے کہوں گا کہ میں ذرا اس سے فارغ ہو کر تمہیں نبٹتا ہوں، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ سیریس ہو کے، جب بندہ بہت سیریس دعا مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ نہیں میں ایموشنل نہیں ہے، میں سوچ لیا ہے ٹھیک ہے، میں آنا ہے، میں نے غور کر لیا ہے، میں نے آنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دعا ہوتی ہے، وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا بندہ. میں یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کچھ جب ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت تو وہ بھی ہے، رد تو وہ بھی نہیں ہوئی. دعا کا نا قبول کرنا بھی قبول کیا جانا ہی ہے. بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر لی جائیں تو الٹا ایک مصیبت ہے. لیکن میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے کہ سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے، جنون دیکھا جاتا ہے، رونا دیکھا جاتا ہے، کرلانا دیکھا جاتا ہے، سجدوں میں سر مارنا دیکھا جاتا ہے. ان گنت فیکٹر کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کتنی سیریس لینی ہے. یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے گاڑی. اللہ کو پتہ ہے اس نے مر جانا ایکسیڈنٹ میں، وہ نہیں دے گا، نہیں دے گا، آپ کو جینے دے گا. لیکن ایک آدمی پڑ گیا پیچھے، میں لینی ہے، میں لینی ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے. اتنا رحیم و کریم ہے کہ میں کچھ باتیں اس وقت کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے رب کو ایسا رحیم اور کریم پایا کہ کبھی کبھی میں نے کوئی دعا ایسی بھی اپنے ایام جاہلیت میں مانگی جو مجھے پتا بھی تھا کہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے پتا بھی تھا، اتنی عقل تو اس وقت بھی تھی کہ میں نے اللہ کو تڑپتے ہوئے کہا کہ آئی نو دس از رانگ، آئی نو دس کین ہارم می، اٹس ناٹ گڈ، اٹس ناٹ گریسفل ٹو آسک، بٹ یو آر گاڈ، تو میرا رب ہے، تو رب ہے. تو کر دے.